اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق کی حضور سے محبت۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لہولہان کر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور علل اعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع فرمایا اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان و ناک سب لہولہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرف سے آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون میں ایک ایک قطرہ میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معززن تھی۔ کچھ لوگ بد دلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کی بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی، ان سے کہے گئے کہ حضرت ابو بکر کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑی ہوئی ام جمیل کے پاس گئیں اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو،
तो उम्मे ज़मील ने फरमाया कि हुजूर बखैर व आफ़ियत हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया कि इस वक्त कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि हज़रत अरकुम के घर तशरीफ़ रखते हैं। फरमाया कसम है खुदाए जुलजलाल की कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूँगा। आपकी वालिदा मोहतरमा तो बहुत ज़्यादा बेकरार थी कि आप कुछ खा पी लें, मगर आपने कसम खा ली जब तक हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूँगा कुछ नहीं खाऊंगा। तो आपकी वालिदा ने लोगों की आमद व रफ्त बंद हो जाने का इंतज़ार किया ताकि ऐसा ना हो कि कोई आपको देख कर फिर अज़ियत पहुँचा दे। जब रात का बहुत सा हिस्सा गुजर गया और लोगों की आमद व रफ़त बंद हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँची। हज़रत अबू बकर हुजूर से लिपट गए और हुजूर भी अपने आशिक़ सादिक़ से लिपट कर रोए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत देखकर सब रोने लगे। इस वाक़ये से साफ ज़ाहिर होता है कि आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गायत दर्ज मोहब्बत थी। और क्यों ना हो, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल से प्यारा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।